اللهم اجعل في قلبي نورا. فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں. مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی. ایپیسوڈ 8. شہر قدس کی اسلامی فتح. مملوکی سلطنت کے دور میں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس صلیبیوں سے پاک ہو گیا تھا، بلکہ ملک شام سے ہی ان کا صفایا ہو چکا تھا. چنانچہ مذکورہ شاہ اشرف خلیل بن قلاوون اور فرنگیوں کے مابین اکا شہر میں 682 ہجری میں مشہور تاریخی معاہدہ زیر عمل آیا کہ جس کے نافذ العمل اور مؤثر رہنے کی مدت اس وقت 10 سال 10 ماہ 10 دن اور 10 گھنٹے متعین کی گئی تھی، اور جس میں صلیبیوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ شاہ خلیل ہی کا بشمول شہر بیت المقدس سارے حجاز و مصر و شام اور اردن و فلسطین پر اقتدار رہے گا. مملوکیوں کے دونوں دھڑوں بحریہ اور شراکسہ کے پورے دور میں بیت المقدس ان کے لیے خاصا مرکز توجہ رہا تھا، اور وہاں انہوں نے دینی، اجتماعی اور بری اور بحری پروجیکٹس برپا کیے تھے، اور ان میں سے بہت سے نقوش ہنوز تابندہ ہیں. سلطان سلیم اول عثمانی جو کہ 90ویں عثمانی سلطان تھے اور خلفائے عثمانی میں پہلے شخص تھے جنہیں امیر المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا تھا، جن کے ہاتھوں 923 ہجری بمطابق 1517 عیسوی میں سلطنت مملوکی کا خاتمہ ہو گیا. انہوں نے مصر و شام پر قبضہ کر لیا. چونکہ قدس شام کے ماتحت تھا، اس لیے یہ بھی انہی کے زیر نگیں آ گیا، جنہوں نے بیت المقدس میں ہی عثمانی سلطنت کا ملک شام کے لیے نائب مقرر کر دیا. ان کا ایک کارنامہ مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین و سینا کی طرف یہودیوں کی آمد کو باقاعدہ فرمان کے ذریعے روک دیا تھا. عہد عثمانی میں شہر قدس ایک بڑی انتظامی اکائی کی حیثیت رکھتا تھا اور سنجق القدس کے نام سے مشہور تھا. اس کے ماتحت 5 سیکٹر تھے جو قضائے قدس، قضائے یافا، قضات الخلیل، قضائے غزہ اور قضائے بیر الصبا کے نام سے معروف تھے. نیز اس شہر کو 10 انتظامی گوشوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ہر سیکٹر کا منتظم قائم مقام کہلاتا. شہر قدس کے جج کی عثمانی دور میں بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، کیونکہ شہر کی تمام انتظامی اکائیوں کا ارتکاز اسی کے ہاتھ میں ہوتا. لائق ذکر ہے کہ سارے یا اکثر حکومتی ملازمین اور اہلکار شہر قدس کے باسی ہوتے تھے. یہاں ایک مجلس شورا اور ایک مجلس عمومی بھی ہوتی تھی. عثمانی پارلیمنٹ میں 1908 عیسوی میں شہر قدس کے 3 ارکان ہوتے تھے، 2 خاص شہر قدس کے اور ایک یافا کا ہوا کرتا تھا. 1333 ہجری بمطابق 1914 عیسوی میں عثمانی سلطنت کی جنگ عظیم میں ہزیمت کے بعد 1336 ہجری بمطابق 1917 عیسوی میں بیت المقدس انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. برطانوی اقتدار کے دور میں نہ صرف بیت المقدس بلکہ پورے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیے جانے کی کارروائی قدم بقدم جاری رہی تھی. انگریزوں نے یہاں یہودیوں کی پوزیشن مضبوط کر کے مسلمانوں کو بے دست و پا کر دینے میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی، سوائے شہر کے اس حصے کے جو شہر پناہ کے اندر تھا، اور سوائے چند متصل قریوں کے کہ یہ فلسطین پر برطانوی اقتدار کے بعد بھی تقریباً 19 برس تک اردن کے تصرف میں رہے تھے. پھر 1948 عیسوی میں عربی یہودی جنگ کے نتیجے میں یہودیوں نے بیت المقدس کے 66% رقبے پر قبضہ کر لیا، لیکن پرانا شہر اب بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہا. لیکن فلسطین کے دیگر باقی ماندہ حصوں کی طرح یہ باقی ماندہ اہم علاقے بھی 1967 عیسوی میں یہودیوں کے قبضے میں چلے گئے. بیت المقدس کو یہودیانے کی کارروائی. اس کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس کی وسعتوں میں بے پناہ اضافہ شروع کر دیا اور مغربی کنارے کے علاقوں کے دیگر شہروں کی قیمت پر اس کے رقبے کو بری طرح پھیلانے کا عمل جاری رکھا. شہر کا رقبہ جو پہلے صرف 13 مربع کلومیٹر تھا اسے بڑھا کر 108 مربع کلومیٹر کر دیا، اور یہ بیت المقدس عظمیٰ کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا. اسی سال یعنی 1967 عیسوی میں القدس پر قبضے کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ نے شہر قدس کے دونوں حصوں مشرقی اور مغربی کو ایک دوسرے میں ضم کر دینے کا بل پاس کر دیا. 1401 ہجری بمطابق 1980 عیسوی میں
متحدہ قدس کو اسرائیل کی ابدی راجدھانی اور دارالحکومت قرار دیے جانے کا قانون پاس ہوا۔ 1967 عیسوی میں ہی پورے قدس پر قبضے کے معاً بعد قدس عربی کی سیکریٹریٹ تحلیل دی گئی اور عربی اپیل کورٹ یعنی عدالت مرافعہ کو القدس سے رام اللہ منتقل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی شہر کے مسلمان باشندوں پر یہودی قانون کی عملداری شروع کر دی گئی۔ پانی اور ٹیلی فون کے نیٹ ورک ان کی ریاست سے ہی جڑ گئے اور ساری یہودی وزارتیں اور حکومتی ادارے شہر قدس ہی میں منتقل کر دیے گئے۔ عربی اسکولوں کے نصاب ہائی تعلیم کو بھی یہودیہ کر دیا گیا، کیونکہ ان میں یہودی خیال کے نصاب ہائی تعلیم داخل کر دیے گئے، اور اس کے بعد ان میں یہودی خیال کے نصاب ہائی تعلیم داخل کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ شہر کو معاشی طور پر اور کسٹم ڈیوٹیوں کی سطح پر دیگر فلسطینی شہروں سے الگ تھلگ کر دیا گیا۔ پھر 1969 عیسوی میں القدس عظمیٰ کے منصوبوں کی تفصیلات منظر عام پر لائی گئیں، جن کی روح سے قدس کے ارد گرد تقریباً 15 یہودی کالونیز آباد کر دی گئیں۔ پھر 1974 عیسوی میں صہیونی منصوبوں کے تحت رافائل بینکلر کا منصوبہ سامنے آیا، جن میں درجہ ذیل نکات تھے۔ یہودی اقتدار اعلیٰ کے تحت پورا شہر بیت المقدس متحدہ شہر رہے گا۔ شہر کی سرحدوں کو 18 محلوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہر محلے کی ایک ذیلی بلدیاتی کونسل ہوگی جو مرکزی کونسل کے ماتحت ہوگی، جس کے 55 ممبران ہوں گے، جن میں 38 یہودی ہوں گے۔ یہودی محلوں کو ایک قسم کی خود مختاری حاصل رہے گی۔ مقامات مقدسہ میں ہر مذہب والے کو عبادت کی آزادی ہوگی۔ عرب باشندوں کی تعداد 25% سے زیادہ ہونے نہ دی جائے گی، اور شہر کی توسیع شمالاً رام اللہ اور بیرا شہروں تک کے عربی خطوں کو شامل ہوگی، اور شرقاً ابو دئیس اور عیزریہ کو، اور غرباً لترون کو، جبکہ جنوباً بیت لحم کو۔ 1975 عیسوی میں قدس کے نقشے میں مزید توسیع کی گئی، جس میں 9 شہروں اور 60 عرب مواضعات کو شامل کر دیا گیا، یعنی مغربی کنارے کے 30% صدر رقبے کو لے لیا گیا، جن میں مزید 15 یہودی کالونیز بنا کر سارے نئے خطے کو یہودیانے کے عمل کو جاری رکھا گیا۔ پھر 1981 عیسوی تک صہیونی حکام نے 9 مزید یہودی محلے شہر قدس کی حدود میں اور پرانے شہر کے مضافات میں بسا لیے۔ یہودی منصوبے میں پہلے ہی یہ صراحت کر دی گئی تھی کہ صرف 2000 عیسوی تک شہر قدس میں کم از کم 10 لاکھ یہودیوں کو بسانا چاہیے، اور عربوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے بڑھنے نہیں دینی چاہیے۔ چنانچہ اس پر سختی سے عمل کیا گیا۔ اس وقت یہودیوں کی آبادی شہر کے اندر 80% سے زیادہ ہے۔ مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہر بیت المقدس کی سرحدیں۔ فلسطین کے نقشے پر نظر ڈالنے سے شہر قدس کی جغرافیائی جائے وقوع کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلسطین کے بیچ میں مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی سیاسی، تہذیبی اور مذہبی پوزیشن تو اپنی جگہ مسلم ہے، مگر شہر کی آبادی کا نقطۂ ارتکاز شہر پناہ سے گھرا ہوا حصہ نظر آتا ہے، کیونکہ پرانے دور میں شہروں کو فصیلوں سے گھیر دیا جاتا تھا تاکہ شہر کی حفاظت اور اس کا دفاع دونوں آسان ہو۔ 19ویں صدی عیسوی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں شہر پناہ سے گھرے ہوئے شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کو سمونے کی گنجائش باقی نہ رہی، اسی لیے شہر کی آبادیاں چاروں طرف شہر پناہ کے باہر پھیلنے لگیں اور نئے نئے محلے آباد ہو گئے، جو کہ قدس سے جدید یعنی نیا بیت المقدس کے نام سے جانا جانے لگا۔ نیز اڑوس پڑوس کے گاؤں جو شہر کے ماتحت تھے وہ بھی شہر سے مل گئے۔ بیرون فصیل کی آبادیاں 2 سمتوں یعنی مغربی اور جنوبی میں زیادہ پھیلنے لگی تھیں۔ چونکہ شہر کے اطراف آبادیوں کا یہ اضافہ عربی علاقوں میں ہوا تھا، اس لیے شہر کی سرحدوں کی حد بندی یہودی مفاد کو پیش نظر رکھ کر دی گئی تھی۔ چنانچہ مغربی سمت کی طرف کی لائن کئی کلومیٹر تک چلی گئی، جبکہ جنوبی اور مشرقی سمتوں میں ان کی آبادی کی عربی ہونے کی وجہ سے شہری حد بندی کی لائن صرف چند میٹروں تک جا کر روک دی گئی۔ لہٰذا شہر سے متصل عربی قریوں کے سامنے شہری حدود کی لائن موقوف کر دی گئی۔ 1981 عیسوی میں میونسپل بورڈ کی حد بندی اسی امتیازی سلوک کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ 1948 کی بلدیاتی حد بندی۔ دوسری مرتبہ بلدیاتی حد بندی 1986 میں کی گئی، جس کے دوران مغربی حصے کی توسیع کی گئی،
مشرقی حصے میں سلوان کے جنوبی حصے کو شہر میں ضم کر لیا گیا۔ پھر بعد میں بیت المقدس کی تقسیم اور بین الاقوامی حیثیت دینے کے نظریے کا ظہور ہوا۔ چنانچہ بیل کمیٹی، جو فلسطین کے تعلق سے شاہی کمیٹی تھی، اس نظریے کو بروئے کار لانے کی طالب ہوئی۔ اس نے شہر قدس، بیت لحم اور ساتھ ہی رام اللہ اور یافا کو مجوزہ عربی اور یہودی ریاستوں کی حدود سے باہر رہنے دیں۔ طے شدہ عربی اور یہودی ریاستوں کی حدود سے باہر رہنے کی تجویز پیش کی گئی اور یہ سجھاؤ دیا گیا کہ آمد و رفت کے لیے پرامن اور آزاد راہداری بنائی جائے۔ اس نے یہ وضاحت بھی کی تھی کہ شہر قدس ایک علیحدہ اور الگ تھلگ خطہ رہے گا جو ایک مخصوص عالمی انتظام و انصرام کے ماتحت ہوگا، یعنی اقوام متحدہ کے زیر انتظام رہے گا، جو اس کی سرپرستی اور نگرانی کے لیے باقاعدہ مجلس تشکیل دے گی۔ بین الاقوامی ماتحتی کے لیے شہر قدس میں بیت المقدس و مسجد اقصی نئے تصورات اور اصطلاحات۔ 1917 عیسوی میں بھی جب سلطنت عثمانیہ کی جنگ عظیم میں شرکت کے بعد فلسطین پر عارضی برطانوی اقتدار قائم ہونے کو تھا، شہر قدس ایک ہی شہر تھا جو کہ 10ویں سلطان عثمانی شاہ سلیمان کی 10ویں صدی ہجری کے وسط میں تعمیر کردہ فصیل سے گھرا ہوا تھا، جس میں شہر پناہ سے باہر کے چند محلے بھی شامل تھے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں شمالی مشرقی اور جنوبی سمتوں میں معرض وجود میں آئے تھے۔ لیکن برطانوی قبضے کے دوران یہودی نمائندوں نے بلدیاتی حدود سے چھیڑ چھاڑ کی، چنانچہ سمت مغرب میں جدھر یہودیوں کی گھنیری آبادیاں تھیں کئی کلومیٹر تک شہر کی سرحدیں بڑھا دی گئیں، جبکہ سمت جنوب و سمت مشرق میں جدھر عربوں کی آبادیاں زیادہ تھیں صرف چند میٹرز تک ہی بلدیاتی خط کھینچا جا سکا۔ چنانچہ کئی بڑے بڑے عربی گاؤں شہر کی حدود میں شمول کے استحقاق کے باوجود سہولتوں سے محروم کرنے کے لیے بلدیاتی دائرے میں نہیں آنے دیے گئے۔ ان ظالمانہ امتیازی عمل کی وجہ سے شہر قدس ایک متحدہ عربی اور مسلمان شہر کے بجائے کئی شہر نظر آنے لگا۔ قدس قدیم، یعنی کہ قدس قدیم، جو سلیمان قانونی کی تعمیر کردہ شہر پناہ کے اندر ہے اور جس کا رقبہ 420 مربع کلومیٹر ہے اور جو 4 پہاڑوں پر واقع ہے، جبل موریہ، جبل آکرا اور جبل بزیتا۔ مسجد اقصی قدیم شہر قدس کے جنوبی مشرقی حصے میں جبل موریہ پر واقع ہے۔ دوسرا شہر قدس مشرقی، یہ قدس قدیم ہے جس میں بیرونی فصیل مسلمانوں کے بسائے ہوئے محلے شامل ہیں، جیسے حی الشیخ جراح، حی باب الساہرہ اور وادی الجوز۔ مشرقی قدس کی اصطلاح صہیونی ریاست کے قیام سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین کشیدگی میں اضافے کے بعد سامنے آئی تھی، کیونکہ مسلمان بڑی اکثریت کے ساتھ شہر کے مغربی حصے میں مرتکز ہو گئے تھے، لہٰذا مشرقی حصے کو قدس شرقی اور مغربی حصے کو قدس غربی کہا جانے لگا تھا۔ قدس غربی، یہ نیا قدس شہر برطانوی اقتدار کے دور میں معرض وجود میں آیا۔ یہاں دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے یہودی آ کر بستے رہے۔ یہ بری طرح پھیلتا گیا۔ 1946 عیسوی میں اس کو برطانوی استعمار نے قدس کی بلدیاتی حدود میں شامل کر دیا، چنانچہ قدس کا کل رقبہ 19,000 مربع کلومیٹر ہو گیا، یعنی پرانے قدس سے 20 گنا زیادہ۔ متحدہ قدس یہودیوں کی ایجاد کردہ اصطلاح ہے جسے وہ دونوں حصوں مشرقی اور مغربی پر اطلاق کرنے کے لیے بولا کرتے ہیں۔ شہر قدس عملی طور پر 2 حصوں یعنی مشرقی عربی اور مغربی یہودی میں تقسیم ہو گیا تھا، اور پھر 7 جون 1967 عیسوی کو اسرائیل نے سارے قدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے ان کا اصرار رہا اور ہے بھی کہ متحدہ قدس اسرائیل کا ابدی دارالحکومت ہے۔ گریٹر قدس، یہ وہ وسیع تر قدس کا تصور ہے جس کو برپا کر کے صہیونی شہر کو یہودی شناخت دے کر اس کی اسلامی عربی پہچان کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ عظیم تر قدس میں یہودیوں کی ایسی بھاری اکثریت ہو جائے کہ مسلمان انتہائی چھوٹی سی اقلیت بن جائیں۔ ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ عربی محلوں کو یہودی آبادیوں سے اس طرح گھیر دیا جائے اور بیرون فصیل واقع عربی محلوں سے علیحدہ کر دیا جائے کہ عربوں کے لیے شہر کے اندر زندگی دشوار تر بلکہ خارج از مکان ہو جائے اور بالآخر ان کی اسلامی عربی شناخت تحلیل ہو کر رہ جائے، یا وہ از خود یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔